والنجم إذا غوى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقین. ہر قسم کی حمد و ثنا اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے. اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر کسی عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا. ہماری پیدائش کا مقصد رائے گاہ نہیں جائے گا، کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ عظیم مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ فرماتے ہیں میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اور صرف یہی مقصد ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور عطا کیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، خیر و شر کی تمیز اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت، اس کی جبلت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، ودیت فرما دی. وہ سلیم الفطرت انسان اپنے پورے ہوش و حواس کو قائم رکھتے ہوئے خیر اور شر کے درمیان تمیز کر سکتا ہے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکتا ہے، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کر سکتا ہے، اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کر سکتا ہے، ظلم اور عدل کے درمیان میں تمیز کر سکتا ہے، رات اور دن کے درمیان میں تمیز ہو سکتی. زندہ اور مردہ برابر نہیں، سننے والا اور بہرا برابر نہیں، بولنے والا اور گونگا برابر نہیں، دیکھنے والا اور نابینا برابر نہیں، رات اور دن برابر نہیں. اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا رستہ اور اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے، یہ آپس میں وزن کے اندر، حیثیت کے اندر اور قدر و قیمت کے اندر
اور انجام کار کے اندر یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. ایک صراط مستقیم ہے، دوسرا صراط ابلیس ہے. ایک سچائی کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، انبیاء کا راستہ ہے، صلحاء کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، اللہ والوں کا راستہ ہے. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا و مولانا و رسولنا و حبیبنا و حبیب رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. یہ آپس میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کا راستہ ہے اور دوسری طرف اس کا راستہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن کوئی کام کہا. وہ جن تھا، فرشتہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں جتنا مقام عطا کیا، اپنا قرب عطا کیا، اور تشریعی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حکم دیا، ایک کام کرنا، کوئی مطالبہ اس سے زیادہ نہیں. اور کام یہ ہے کہ تم نے آدم کو سجدہ کرنا ہے. اور یہ اس اکیلے کو نہیں کہا گیا، یہ جنوں میں سے ہے، باقی اس سے زیادہ معزز فرشتوں کو بھی کہا گیا. یہ تو ان سے کم تر تھا نا. لیکن اس نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے کہا میں نہیں کرتا. ایک حکم، تشریعی حکم، تعبدی حکم، سوال و جواب کی گنجائش نہیں، چونکہ چنانچہ کی گنجائش نہیں، عقل پرستی کا یہاں پر کوئی دخل نہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے، کیوں کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، آخر وجہ کیا ہوگی. کوئی تو اس کے پیچھے حکمت ہوگی. حکمت ہوگی لیکن تیرے لیے اس حکمت کو جاننا ضروری نہیں ہے. تو پہلے دن سے وہ راندہ درگاہ بنا، رجیم بنا، مردود بنا. جو پہلے دن سے مردود ٹھہرا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے تعظیمی سجدہ کروایا، وہ آپس میں دونوں کی ایک جنگ ہے، لڑائی ہے، تصادم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دھینگا مشتی چل رہی ہے. کم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں. اس کو میں کہتا ہوں دو قومی نظریہ. اس کا میں نے نام رکھا ہے دو قومی نظریہ. یہ آپ کو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملے گا. اس کے کاپی رائٹس میرے پاس ہیں، اس کا میں کریٹر ہوں اس اصطلاح کا. دو قومی نظریہ کی ابتدا کب ہوئی؟ جب پہلے دن آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے انکار کر دیا. ہم اس دن سے ہی دو قومیں بن گئے تھے، ایک رحمان والے اور ایک شیطان والے. تو دو قومی نظریہ ادھر سے آیا ہے. یہ جو ہے نا مسلم لیگ نے تو پتہ نہیں بعد میں آگے کہیں پتہ نہیں کتنے خرب سال کے بعد ان کو پتہ چلا ہے کہ دو قومیں ہوتی ہیں، اور وہ بھی دو قومیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان ہے، باقی وہ کرسچن یا دوسرے لوگوں کو. اور جب پاکستان بن گیا تو پھر دو قومیں بھی ختم ہو گئیں. پھر وہ نظریہ بھی اب دم توڑ رہا ہے، مر رہا ہے. مطالعہ پاکستان کے اندر وہ زندہ ہے. بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی. میں سیاسی معاملات کو یا مطالعہ پاکستان کے معاملات کو یا عمرانی نظریات کو ڈسکس کرنے کے لیے نہیں آیا. تو بہرحال دو قومی نظریہ. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آدم سے ابلیس کا آپس میں جھگڑا ہوا، دو قومیں بنی، دو قومی نظریہ ہوا، ایک رحمان والے ایک شیطان والے. ایک غلطی اور نسیان کی بنیاد پر جنت سے اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا، اور زمین پہ اتارنے کے بعد کہا تمہارے پاس میری طرف سے ضرور بالضرور ہدایت آتی رہے گی. زمین پر ہدایت آئے گی، رہنمائی آئے گی، گائیڈ لائن آئے گی. جو بندہ اس رہنمائی اور ہدایت کو پکڑے گا، کل قیامت کے دن کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. وہ ہدایت آ چکی، وہ ہدایت مکمل ہو چکی. اب اس میں کوئی کسی قسم کی کمی باقی نہیں ہے. کمی صرف یہ ہے کہ ہم اس تک پہنچیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں.
اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان پھر موت و حیات کو رکھا. زندگی ہے تو اس کے بعد لازمی طور پر موت ہے. موت کے بعد پھر قبر ہے. قبر کے بعد پھر حشر ہے. بعثت ہے, دوبارہ اٹھایا جانا ہے. بعثت کے بعد 50,000 سال کا قیامت کا دن ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے پیشی ہے. اللہ کے سامنے پیشی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مواقع ایسے ہوں گے جب کوئی کسی اپنے سگے کو بھی یاد نہیں کرے گا. ان میں سے ایک موقع جب اللہ تعالی کے سامنے بندے کی تنہائی کے عالم کے اندر پیشی ہوگی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ. اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا, کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا. بندہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا فَلَا يَرَى شَيْئًا, کچھ بھی نہیں. بائیں طرف دیکھے گا کوئی چیز نظر نہیں آئے گی مدد کے لیے. اپنے پیچھے دیکھے گا کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, بندے سے سوال کریں گے, پیشی ہوگی. پھر میزان کا معاملہ ہے, ایک ترازو لگنا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ اتنا بڑا ترازو ہے اگر ساری کائنات 7 زمینیں 7 آسمان اس ترازو کے ایک پلڑے کے اندر رکھ دیے جائیں, 7 زمینیں 7 آسمان اور ان کے اندر جو کچھ ہے 14 طبق اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں, پھر بھی وہ ترازو اتنا وسیع ہے کہ 7 زمینیں 7 آسمان بھی اس کے اندر رکھے جانے کے باوجود وہ ترازو بھرنے والا نہیں ہے. میزان ہے, ترازو ہے, اعمال کا وزن ہے. من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ. جو بندہ کل قیامت کے دن اس کے نیک اعمال کا وزن زیادہ ہو گیا, بڑھ گیا, نیک اعمال بھاری ہو گئے, وہ بڑی عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا, اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. اور جس کے نیک اعمال کا وزن کم پڑ گیا, اس دن اس ترازو میں نیک اعمال کم ہو گئے, بد اعمال زیادہ ہو گئے, پھر اس کا ٹھکانہ تو حاویہ ہے. آپ کو کیا پتا حاویہ کیا ہے؟ وہ تو سلگتی ہوئی جلتی ہوئی آگ ہے. پھر نیک اعمال اور بد اعمال کا جب ترازو پہ تولا جانا ہے, پھر نیک اعمال اور بد اعمال کے اعتبار سے جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ کے اندر ملنا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. پھر جس کو نیک اعمال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا, وہ میدان محشر کے اندر اس کو لہراتا پھرے گا, اپنے دوستوں رشتہ داروں کو دکھائے گا, ہاؤم اقرؤوا کتابیہ, یہ میرا نامہ اعمال پڑھو, مجھے یقین تھا کہ ایک دن نامہ اعمال ملے گا. دنیا کے اندر مجھے اس بات پہ یقین تھا, میں بھولا نہیں تھا, میں نے اس کو دھوکہ نہیں سمجھا تھا, میں نے اس کو مولوی کی باتیں نہیں سمجھا تھا, میں نے اس کو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا, میں نے یہ نہیں کہا تھا 4 دن کی چاندنی تو پھر اندھیری رات, میں نے یہ نہیں کہا تھا
کہ زندگی ملی ہے، جوانی ملی ہے، لہٰذا اس کو انجوائے کرو، شور و غوغا کرو، اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرو۔ پھر دنیا کیا پتا، زندگی ایک دفعہ آنی ہے، دوبارہ نہیں آنی، مزے کرو۔ یہ دنیا کی زندگی ایک دفعہ آنی ہے، اور یہ ایک دفعہ آنی ہے تو کتنی آنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الدنیا فی الآخرہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مثل الدنیا فی الآخرہ، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں کتنی ہے؟ الا کما یضع احدکم اصبعہ ھذہ فی الیم، یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی یہ شہادت کی انگلی سمندر کے اندر ڈبوئے پھر اس کو باہر نکالے۔ آپ نے فرمایا جتنا پانی سمندر میں سے اس انگلی کے ساتھ لگا ہے یہ دنیا ہے، اور جو سمندر پیچھے بچ گیا ہے سارا پانی، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آخرت ہے۔ ایک قطرے کے پانی اتنا، میں تو کہوں آپ علیہ السلام نے کتنی بڑی مثال دی ہے، میں کہوں ایک جگ پانی کا، ایک جگ 2 لیٹر 1.5 لیٹر کا، اس میں بندہ انگلی ڈبو کے، آج آپ سب لوگ گھر جا کے تجربہ کر، تصور میں سوچیں کہ آخرت کتنی بڑی ہے، آخرت کی دنیا کتنی بڑی۔ آپ تو جگ کے اندر 2 لیٹر پانی لے کے نا، یہ بالٹی کے اندر 3-4 لیٹر پانی جس میں ہم غسل کرتے ہیں لے کے، وہ پانی ڈبو کے نا تو ایسے ایسے لگا کے دیکھیں تو بندہ پیچھے دیکھے یہ بالٹی میں کتنا پانی اور یہ کہاں ہے۔ اور آپ نے بالٹی کی مثال نہیں دی، آپ نے ٹب کی مثال نہیں دی، آپ نے ٹیوب ویل کے ہوز کی مثال نہیں دی، آپ نے کسی دریا کی مثال نہیں دی، آپ نے کسی پنج ند کے دریا کے مقام پہ اس کی مثال نہیں دی، آپ نے 7 سمندروں کی مثال دی ہے کہ 7 سمندر ان میں انگلی ڈبو، جو پانی انگلی کے ساتھ آیا یہ اتنی چھوٹی اور حقیر دنیا ہے، اور جو سمندر بچ گیا وہ پانی ہے۔ ایک قطرے کے لیے سمندر کو چھوڑ رہا ہے بندہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، میں بات کر رہا تھا کہ پھر میزان ہے، پھر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، پھر بائیں ہاتھ کے اندر، پھر فیصلے ہیں، پل صراط ہے، پل صراط کا معاملہ ہے۔ یہ ہر مضمون پہ الگ الگ میں گفتگو کروں تو پل صراط پہ ایک الگ خطبہ بنتا ہے، میزان پہ الگ خطبہ بنتا ہے، اللہ کے سامنے پیشی پر الگ خطبہ بنتا ہے، میدان محشر کے حالات احوال اس پہ الگ خطبہ بنتا ہے، قیامت کے جو معاملات ہیں، قیامت کیسے قائم ہوگی الگ خطبہ ہے۔ لہٰذا میں ان سب چیزوں کو سم اپ کر کے اختصار کے ساتھ اس میں سے آپ کو گزار رہا ہوں یاد دہانی کے طور پر، اور کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو آپ کو پہلے معلوم نہ ہو، بلکہ میں تو اس بات پہ عمل کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نہ ان کو یاد دہانی کروائیں، یاد دہانی مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ میں یاد دہانی کروا رہا ہوں، آپ کو کوئی سبق نہیں پڑھا رہا، ساری باتیں آپ کو اور مجھے پتہ ہیں۔ پھر اس کے بعد جنت ہے یا جہنم ہے؟ اگر جہنم کی بات کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوتا بجہنم یوم القیامت، کل قیامت کے دن جہنم کو میدان محشر کے اندر لایا جائے گا، اس کے 70,000 لگامیں ہوں گی جہنم کی، 70,000 بیڑیاں پہنائی ہوئی ہوں گی جہنم کو، جب میدان محشر میں لوگوں کے سامنے لایا جائے گا 70,000 لگامیں، بیڑیاں۔ آپ نے فرمایا ہر لگام کے ساتھ ہر بیڑی کو پکڑے ہوئے 70,000 فرشتہ ہوگا۔ یہ باتوں کی آواز پتہ نہیں کس کی آ رہی ہے، یہ چیز بڑی مجھے ڈسٹرب کرتی ہے اور تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ 70,000 اس کی بیڑیاں ہیں، اور ہر بیڑی کو 70,000 فرشتے نے تھام رکھا ہے۔ دنیا کے حساب سے حساب کریں، کیلکولیٹر کہتا ہے 4,90,00,000 فرشتے صرف جہنم کو قابو کر کے میدان محشر میں لائیں گے، اتنی زبردست ہے جہنم۔ اور سورہ الملک پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کی شہادت گواہی دیتے ہیں، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہوگا کہ جہنم غصے سے پھٹ جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے،
جہنم نے رب سے شکایت کی، اللہ اتنی گرم ہو گئی ہوں، اتنے دھماکے ہوتے ہیں جہنم کے اندر، اتنی گرمی ہے کہ یا اللہ میرا بعض حصے کوئی جلائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے۔ شکایت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 سانس لے سکتی ہے سال کے اندر، ایک جب وہ سانس باہر نکالتی ہے، آپ نے فرمایا جب گرمی کی بہت زیادہ تم شدت دیکھتے ہو، یہ جہنم کے سانس باہر نکالنے کی وجہ سے۔ جہنم کتنے وے سانو پتہ ہی کوئی نہیں، ابھی سورج دا حساب لایا پتہ نہیں کنے کروڑ میل دور ہے، تے جہنم کنے کروڑ میل دور ہے پتہ ہی کوئی نہیں، تے چھڑا ساہ کٹ دیے باہر تے گرمی دا حالت دیکھ لو تسی، سمجھ آئیے؟ تو جب جہنم میں جو جائے گا آپ اندازہ کریں اس سے، وہ صرف ایک سانس لیتی ہے، اِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جہنم، یہ گرمی کی شدت آپ نے فرمایا جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، اور سردی کی شدت بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے۔ جب وہ سانس اندر کھینچتی ہے نا، وہ ہیٹ کو سک کر لیتی ہے تو سردی ہو جاتی ہے بہت زیادہ، یہ ہے جہنم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی آگ جو تم جلاتے ہو نا، دنیا کی آگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کی آگ سے 70 گنا کم درجہ حرارت پہ ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کی تمہاری آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ انہا لکافیہ، صحابہ تڑپ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ عذاب دینے کے لیے جہنم کی آگ کو 70 گنا زیادہ گرم بنانے کی کیا ضرورت تھی، یہ دنیا کی آگ ہی کافی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ نے اس کو اور بڑھایا ہے۔ ایک لمحہ، میں اس حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں، ایک لمحہ، اس حدیث کا میں نے جو اوپر باب قائم کرتے ہیں نا محدثین، میں نے اس کے اوپر باب قائم کیا، ایک لمحہ، ایک لمحہ فیصلہ کرنا ہے، ایک لمحہ کون سا لینا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر آج کے درس میں آپ اس ایک حدیث کو سمجھ لیں اور اپنے من کے اندر اتار لیں، میں اور آپ، اللہ کی قسم میری اور آپ کی زندگی سنور جائے گی اس ایک حدیث سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، جنت سامنے ہوگی، جہنم سامنے ہوگی، میدان محشر کا معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو سامنے لائیں گے، بندہ مومن ہوگا، اہل جنت میں سے ہوگا، لیکن دنیا کے اندر ظلم و ستم اس پہ ہوئے، پریشانیاں اس نے دیکھیں، بیماریاں اس نے دیکھیں، تنگیاں اس نے دیکھیں، مصیبتیں اس نے دیکھیں، ساری زندگی تڑپ تڑپ کے سسک کے وہ اپنی زندگی کو مشکل میں گزار کے لیکن اپنے اللہ اور رسول کا حق ادا کر کے گیا۔ جب اللہ کے دربار میں پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے بتا تیری کیسی گزری؟ وہ بندہ قسم اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ تیری ربوبیت کی قسم ہے میرے پروردگارا، ما رأیت خیرا قط، میں نے اپنی ساری زندگی کے اندر کبھی کوئی بلائی نہیں دیکھی، پروردگارا تیری پروردگاری کی قسم ہے میں نے زندگی کے اندر کبھی کوئی سکھ نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے فرشتوں اس کو لے جاؤ اور جنت کی ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا لگوا کے لا، ایک جھونکا۔ وہ جو بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ 60 سال 70 سال 100 سال کبھی خیر اور سکھ نہیں دیکھا، جنت کا ایک غوطہ لگوانے کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے، ایک لمحے میں جنت کا ایک غوطہ ایک جھونکا لگا ہے، بندہ واپس آیا، رب نے پھر سامنے کھڑے کر کے پوچھا ہے اے میرے مومن بندے بتا تیری کیسی گزری؟ وہ جنت کے ایک غوطے کے بعد کہتا ہے اللہ میں نے اپنی ساری زندگی کے اندر اے پروردگارا تیری ربوبیت کی قسم ہے میں نے اپنی ساری زندگی کے اندر کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا ہے۔ ایک لمحہ، ایک لمحہ۔ ایک دوسرا بندہ بھی ہے، وہ وڈیرا ہے، وہ جگیردار ہے، وہ مالدار ہے، وہ کوئی کنگ ہے، وہ کوئی بادشاہ ہے، وہ کوئی ایمپرر ہے، وہ بھی آیا اسی حدیث کے اندر۔ آپ نے فرمایا دنیا کے اعتبار سے سب سے سوکھا بندہ جس نے ساری زندگی کے اندر کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں شاید اس نے اتنا دکھ بھی نہ دیکھا ہو کہ اس کے پاؤں کے اندر کبھی کانٹا ہی چبھا ہو، اتنا سوکھا بندہ، بڑی عیاشی کر کے جا رہا ہے لیکن بندہ رب کا نافرمان ہے، زندگی سوکھی گزاری رب کا نافرمان۔ اللہ تعالیٰ سامنے کھڑا کر کے پوچھتے ہیں بتا میرے بندے تیری کیسی گزری؟ صحیح مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں،
وہ کہے یا اللہ میں نے ساری زندگی کے اندر کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا، بڑی سونی گزری اور بڑی چنگی گزری اور پورے پار نال گزری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ نافرمان ہے، اے میرے فرشتوں اس کو لے جاؤ اور اس کو جہنم کا ایک جھونکا دگوا کے لاؤ۔ فرشتے لے جائیں گے جس کی ساری زندگی عیش و عشرت کی نظر ہو گئی، رب کے اور آخرت کے حق کو نہ پہچانا، ایک جہنم کا غوطہ لگانے کے بعد جب واپس آگے رب کہتے ہیں بتا تیری کیسی گزری، وہ کہتا ہے اللہ پروردگارہ تیری ربوبیت کی قسم ہے میں نے اپنی ساری زندگی کے اندر کبھی کوئی سکھ نہیں دیکھا ہے۔ ایک لمحہ، میں نے کہا ایک لمحہ، فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ وہ جنت کا ایک جو غوطہ کھانا ہے، یہ جہنم کا ایک جھونکا۔ 70 سال کی زندگی کی کہانی اس ایک حدیث کے اندر پوری ہو تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر میں کچھ خوشخبری بھی سنا دوں، 3 منٹ 2 منٹ ہیں میرے پاس۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی کے دل کے اوپر تصور بھی پیدا نہیں ہوا کہ وہ جنت کیسی ہوگی۔ اس جنت کی چوڑائی اتنی ہے جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں، کتنے؟ 100 درجے، ہر درجے کے درمیان 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، ایک منزل کا فاصلہ اتنا ہے، 100 منزلیں ہیں، ہر منزل کا لمبائی کتنی ہے، اونچائی کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر ایک درخت، کتنے درخت؟ ایک درخت، آپ نے فرمایا اتنا بڑا ہے کہ اگر تیز رفتار گھوڑ سوار 100 سال تک اس کے نیچے اپنا گھوڑا دوڑاتا رہے، وہ 100 سال کے بعد بھی اس کے سائے کو کاٹ نہیں سکتا ہے، پورا نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیں 2 طرح کی ہیں، 2 جنتیں پورے سونے کی، 2 جنتیں پوری چاندی کی۔ ان کے اندر سارے کا سارا، 2 جنتیں سونے کی، سب کچھ سونے کا، 2 جنتیں چاندی کی، سب کچھ اس کے اندر چاندی کا، اور چاندی بھی دنیا کی کالی ہونے والی نہیں ہے، جنت کی چاندی ہے۔ نبی پاک سے پوچھا گیا جنت بنی کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا لابنۃ من فضۃ و لابنۃ من ذہب، ایک اینٹ اللہ نے سونے کی لی، ایک اینٹ چاندی کی لی، ان کو جوڑ کر رب نے جنت کو بنایا۔ فرمایا بیچ میں مسالہ کون سا استعمال ہوا؟ نہیں، فیکٹو سیمٹ نہیں، درمیان کے اندر نبی پاک نے فرمایا ازفر کستوری مسالے کے طور پر استعمال ہوئی ہے، اور نیچے جو پتھر بسائے گئے ہیں چلنے کے لیے، یاقوت اور مرجان پاؤں کے اندر ٹھوکریں کھاتے ہیں جندیوں کے سامنے۔ تو میرے بھائیو نبی پاک نے فرمایا جنت کی جو عورت ہے نا، جنت کی عورت جو جنتی کو ملے گی، آپ نے فرمایا ایسے کر کے لاوت طلعت علی الارض، اگر زمین پر ایسے کر کے جھانک لے نا، صرف ایسے کر کے جنت کی عورت، آپ نے فرمایا ساری کی ساری زمین کے اندر نور اور روشنی پھیل جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کے جھانکنے سے ساری زمین خوشبو سے بھر جائے، اور آپ نے فرمایا اس کے سر پہ جو دوپٹہ ہے نا، لَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اس عورت کے سر پہ جو دوپٹہ ہے نا، ساری دنیا اور دنیا کے سارے مال و متاع بھی مل کے اس جنت کی ایک عورت کے دوپٹے کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا زیادہ جگہ نہیں، لا موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، اتنا سا کوڑا ہوتا ہے جس سے مجرموں کو مارا جاتا ہے چمڑے کا۔ آپ نے فرمایا جنت کے اندر ایک چمڑے کا کوڑا، موضع صوت، ایک کوڑا رکھنے جتنی جگہ مل جانا، ساری دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ جب بھی اللہ سے سوال کرو جنت فردوس کا سوال کرو، جنت فردوس سے جنت کی ساری نہریں نکلتی ہیں، اور جنت فردوس کے اوپر ہی رب کا عرش ہے، اور جنت فردوس کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، یہ جنت کی سب سے درمیان بھی ہے اور جنت کے سب سے بلند مقام پہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا سننا سنانا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اعلیٰ جنت کے اندر داخل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ فوت شدگان کی مغفرت فرمائے۔ یہ افطاری کروانے والوں کا اور مسجد والوں اور انتظامیہ والوں کو اللہ تعالیٰ ان کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ وما توفیقی